بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 نومبر 2007 کو انٹارکٹیکا کے برفیلے سمندر میں ایک کروز شپ جس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ اس کو بیچ سمندر اکیلا چھوڑ کر نکلنا کیپٹن اور سٹاف کی مجبوری بن گیا۔ ناظرین، 1960 کی دہائی میں سمندر کے راستے کروز شپ کے ذریعے انٹارکٹیکا کا سفر کرنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا، کیونکہ انٹارکٹیکا ریجن کا یہ حصہ برف سے جمع ہوتا تھا اور کسی نارمل شپ کا وہاں جانا موت کو دعوت دینے کے برعکس تھا۔ مگر ایک بزنس مین ایرک لنڈ بلینڈ نے اسے چیلنج سمجھ کر قبول کیا اور ایک ایسی شپ بنانے کا ارادہ کیا جو انٹارکٹیکا کا آسانی سے سفر کر سکے، تاکہ جو لوگ انٹارکٹیکا دیکھنے کا خواب رکھتے ہیں وہ اپنا خواب پورا کر سکیں، اور ایک ایسی شپ بنوائی جس کا نام MS لنڈ بلینڈ ایکسپلورر رکھا گیا۔ MV ایکسپلورر 1969 میں بنائی گئی۔ اس شپ کو بنانے میں کمپنی کو کئی مشکلات پیش آئیں، کیونکہ یہ اس نوعیت کی پہلی شپ تھی جسے اسپیشل برفیلے سمندر میں چلنے کے لیے بنایا جانا تھا۔ MV ایکسپلورر کی لمبائی تقریباً 240 فٹ اور وزن 2300 ٹن تھا۔ اس کی سپیڈ 12.5 نوٹس یعنی 23 کلومیٹر پر آورز تھی۔ اس شپ میں 104 پیسنجر اور 54 کریو ممبرز کے لیے جگہ تھی۔ نارمل شپ کو برفیلے سمندر میں چلنے کے لیے آئس بریکر کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ MV ایکسپلورر اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس کے وزن سے برف ٹوٹ جائے اور اس کے حل کو ڈبل لیئر بنایا گیا تھا۔ MV ایکسپلورر آئس کلاس 1A شپ تھی۔ اونر: اس شپ کو سب سے پہلے ایک سویڈش بزنس مین ایرک لنڈ بلینڈ نے بنوایا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اونر بھی بدلتے رہے اور اس شپ کو آخری بار 2004 میں گیپ ایڈونچر نے خریدا تھا اور اس شپ کا نام MV ایکسپلورر رکھا۔ یہ شپ 2007 تک انٹارکٹیکا کے تقریباً 250 سے زائد کامیاب سفر کر چکی تھی۔ MV ایکسپلورر نومبر 2007 کو اپنے 19 روزہ سفر کے لیے تیار تھی۔ یہ سفر ارجنٹائن کے شہر اوشایا سے سٹارٹ ہونا تھا اور فلیک لینڈ آئس لینڈ سے ہوتے ہوئے ساؤتھ جارجیا آئس لینڈ اور پھر انٹارکٹیکا تک پہنچنا تھا۔ 11 نومبر 2007 کو MV ایکسپلورر میں 100 پیسنجر اور 54 کریو ممبرز انٹارکٹیکا کے سفر کے لیے MV ایکسپلورر شپ میں سوار ہوئے۔ یہاں تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا اور کسی کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کا یہ حسین سفر ان کو کتنی بڑی مصیبت میں دھکیلنے والا ہے۔ MV ایکسپلورر کو چلانے والے کیپٹن بینک ویمن تھے، جن کی عمر 49 ایئرز تھی، جو کہ اپنی فیلڈ میں بہت مہارت رکھتے تھے اور کئی بار اس برفیلے سمندر میں شپ چلا چکے تھے۔ 22 نومبر 2007 کی شام کو سورج غروب ہو رہا تھا اور پیسنجر اپنے اپنے کیبن میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی دوران MV ایکسپلورر ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئی جہاں پر کافی زیادہ برف موجود تھی۔ کیپٹن نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم برف والے علاقے سے گزر رہے ہیں اور برف کے ٹکرانے کی وجہ سے شور پیدا ہوگا اور یہ رات آپ سب کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اندھیری رات کی وجہ سے کیپٹن نے شپ کی سپیڈ کو کم کر کے 5 نوٹس پر سیٹ کر دیا، جو کہ تقریباً 10 کلومیٹر پر آورز بنتی ہے۔ آہستہ آہستہ شپ پتلی لہر والی برف کے علاقے سے نکل کر موٹی لہر والی برف کے علاقے میں داخل ہو رہی تھی۔ کیپٹن کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کیونکہ رات کو 10 بج چکے تھے اور کچھ زیادہ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت اچانک ایک زوردار آواز کے ساتھ شپ رک گئی۔ پہلے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر معلوم پڑا کہ شپ برف والے تودے سے ٹکرانے کے بعد رک گئی ہے، کیونکہ کیپٹن نے پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر رکھی تھی۔ اسی وجہ سے کافی پیسنجر نے اس آواز پر دھیان نہیں دیا اور وہ سوتے ہی رہے۔ کچھ دیر بعد کیپٹن شپ کو دوبارہ چلانے میں کامیاب ہو گئے۔ MV ایکسپلورر اب دوبارہ برف کو کاٹتی ہوئی سمندر میں آگے بڑھ رہی تھی۔ کیپٹن سمیت سٹاف اور پیسنجر یہ نہیں جانتے تھے کہ شپ کے حل میں ایک شگاف پڑ چکا ہے اور پانی آہستہ آہستہ شپ کے نچلے حصے میں موجود کیبن میں بھرنا شروع ہو گیا ہے۔ سوتے ہوئے پیسنجر کی آنکھ تب کھلی جب ان کے کیبنٹ میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا، کیونکہ پیسنجر کیبن جہاز کے نچلے حصے میں موجود تھے، اسی لیے پانی سب سے پہلے وہیں بھر گیا تھا۔ تیزی سے کیبن میں پانی کو بھرتے دیکھ کر پیسنجرز میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی اور تمام مسافر اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ پانی ہر ممکن جگہ سے شپ میں بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ جب تک اس بات کا کیپٹن کو علم ہوا تو اس وقت تک کئی کیبن میں پانی بھر چکا تھا۔ پہلے تو ان کو لگا کہ ڈیمیج چھوٹا ہے اور اس پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن پریشر سے پانی کیبن میں داخل ہوتے دیکھ کر کیپٹن بھی سمجھ چکا تھا کہ اب بات قابو سے باہر نکل چکی ہے۔ کیپٹن نے فوری طور پر شپ کو خالی کرنے کا آرڈر دیا اور تمام لائف بوٹ کو ڈیلے کرنے کا فیصلہ کیا، اور دوسری طرف کیپٹن نے دوسری شپس کو SOS سگنل بھیجنا شروع کر دیے تاکہ ان کی مدد کو کوئی دوسری شپ آ سکے۔ یہ سگنل 2 شپس کو بھیجے گئے۔ یہ دونوں شپس کافی دور تھیں اور ان شپس کا فوری طور پر یہاں پہنچنا ممکن نہیں تھا، اور دوسری طرف پانی بڑی تیزی سے سپریٹر روم میں
جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ وہ روم ہوتا ہے جہاں شپ کی تمام مشینری موجود ہوتی ہے اور اسی روم سے شپ کو پاور ملتی ہے۔ اس روم میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے ایم وی ایکسپلورر کی تمام الیکٹریسٹی بند ہو گئی اور شپ ایک سائڈ پر جھکنے لگی۔ کیپٹن سمیت تمام کریو ممبرز اور پیسنجر لائف بوٹ میں اتر گئے اور کھلے آسمان تلے کسی مدد کا انتظار کرنے لگے۔ ٹھنڈی ہوائیں ان کے انتظار کو مزید مشکل بنا رہی تھی۔ اگلے 4 سے 5 گھنٹوں تک یہ انتظار جاری رہا۔ آخر کار 4 گھنٹوں بعد ایک شپ ان کو بچانے کے لیے آ گئی۔ یہ نورڈ شپ تھی جسے کیپٹن نے SOS سگنل دیا تھا۔ تمام لوگوں کو تو بچا لیا گیا لیکن ایم وی ایکسپلورر کے نصیب میں ڈوبنا ہی لکھا تھا۔ ایم وی ایکسپلورر کے لیے ایک انویسٹیگیشن ٹیم بھی بٹھائی گئی جس نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ حادثہ کیپٹن بینٹ ویمن کی غلطی کی وجہ سے پیش آیا ہے، کیونکہ کیپٹن نے جس برف کو پہلے سال کی پتلی برف سمجھ کر شپ کو داخل کیا وہ کئی سال پرانی برف کی موٹی لہر تھی۔